السلام علیکم دوستوں، لو جی فیت ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ اتنا ڈی موٹیویٹ کیوں ہو گئے ہو؟ اتنے نا امید، اتنے مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ کیا ہار گئے؟ ابھی سے ہار گئے؟ کیوں موقع دیتے ہو؟ کیا تم ہار گئے ہو؟ کیا تم زندہ نہیں ہو؟ کیا تمہاری سانسیں تھم گئی ہے؟ تم قبر میں چلے گئے ہو؟ نہیں، شیطان اور نفس کے سامنے کیا تم نے سرنڈر کر دیا ہے؟ مطلب تم نے مان لیا کہ تم ہار گئے؟ کیا تم جہنم کے لیے ابھی سے تیار ہو گئے جبکہ تمہارے ابھی سانسیں چل رہی ہے؟ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ تم سرنڈر کر جاؤ۔ تم بولو کہ ارے یار نہیں ہو پائے گا، نماز ہم سے نہیں ہو پائے گی، ارے اتنی ٹھنڈ میں وضو بنانا ہم سے نہیں ہو پائے گا، اتنی گرمی میں روزہ رکھنا ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ یعنی آپ نے ابھی سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب اسکول میں آپ ایڈمیشن لوگے تبھی تو ایگزام میں بیٹھ پاؤ گے۔ جب اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں لوگے تو ایگزام میں کیسے بیٹھ پاؤ گے؟ تو کم سے کم ایگزام میں بیٹھنے لائق تو کوئی کنڈیشن بنے۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ تم سرنڈر کر جاؤ اور فری ہو جاؤ، ایک دم آزاد ہو جاؤ۔ جیسے جانور آزاد ہیں اسی طرح تم بھی آزاد ہو جاؤ، تاکہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے۔ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اپنے مردہ دلوں میں اللہ کی یاد سے اس کو زندہ کریں، اپنے مردہ دلوں کو۔ جب دل مردہ ہو جاتی ہے تو اسلام پر چلنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے اور اسلام پہ نہ چلنا آسان نظر آتا ہے۔ یعنی اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جب دل مردہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کی یاد سے برسوں برس خالی ہو جاتا ہے تو اسلام پر چلنا مشکل نظر آتا ہے، بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ ایسا مشکل ہے نہیں۔ ایک ٹھنڈا میٹھا پانی وہ آگ نظر آتا ہے، اور آگ ٹھنڈا پانی، یعنی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے بظاہر طور پہ۔ ذکر، اذکار، نماز، قرآن، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں۔ جب ہم ان سب کو ڈیلی روٹین میں لائیں گے تو جو آگ تمہیں دکھتا ہے وہ ٹھنڈا پانی نظر آئے گا، اور جو تمہیں ظاہری چمک دمک، لک ایٹ دی جنہ، ایک جنت دکھتا ہے، ایک گلیمر دکھتا ہے، وہ ہالی ووڈ انڈسٹری، وہ بالی ووڈ انڈسٹری، ایک چمک دکھتا ہے، ایک دمک دکھتا ہے۔ لیکن جب آپ روحانیت کے قریب آئیں گے، اللہ کے قریب آئیں گے، نماز، قرآن، روزہ، ذکر، اذکار کریں گے، جب اللہ تعالی نور کی آنکھیں آپ کو پرووائڈ کرے گا تو آپ کو وہ چیز دکھے گا کہ کتنی اس کے اندر گند ہے۔ وہ ایک جہنم کا گڑھا ہے، وہ اوریجنل زندگی نہیں ہے، وہ ایک فیک زندگی ہے۔ آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ یہ سوسائڈ کر لیا، وہ سوسائڈ کر لیا، اور بھی طرح طرح کے، کوئی ڈرگس میں لپت ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور بھی طرح طرح کی خباثت اس کے اندر ہے۔ تو ظاہری طور پر تو دکھتا ہے جنت، وہ دجال کی جنت ہے، ایک طرح شیطان کی جنت، یعنی کہ دھوکہ ہے، جنت نہیں، دراصل جہنم ہے۔ جہنم میں جانے کا سیدھا راستہ ہے وہ۔ جو تمہیں ظاہری چمک دمک دکھ رہی ہے دنیا کی، وہ آگ ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ تو سینوں میں موجود دلوں کو زندہ کرے، نور کی آنکھ سے دیکھیں، مومن کی آنکھ سے دیکھیں، ایک مسلمان کی آنکھ سے دیکھیں تو اسلام پہ چلنا ہوگا بے حد ہی آسان، اور اسلام سے دور لے جانے والی چیزوں کی طرف جانا ایسا لگے گا مانا ادھر آگ لگی ہے، ایک قدم بڑھایا تو جل جاؤں گا۔ اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اسی مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ ہماری سوچ کو مومن مسلمان والی کر دے، داڑھی رکھنے والوں کو دیکھ کر، پردہ کرنے والیہ کو دیکھ کر ہم لوگوں کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے، عزت کی نظر سے انہیں دیکھنا چاہیے، انہیں رسپیکٹ دینا چاہیے، نہ کہ ان کو ذلت کی نظر سے یا احساس کمتری کے نظر سے یا پھر سیکنڈری درجہ دینے کے نظر سے دیکھا جائے۔ جیسے جنرلی عام یہ بولا جاتا ہے کہ یہ ملا بن گیا، اب کھائے گا کیسے؟ تم کیسے کھا رہے ہو؟ یہی بات جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو غریبی کی وجہ سے یا مفلسی کی وجہ سے نہ مارو، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور تمہارے اولاد کو بھی کھلائیں گے۔ تو ملا کیسے کھائے گا؟ جیسے آپ کھا رہے وہ بھی کھائے گا۔ یہ شیطانی حملہ ہے احساس کمتری میں ڈالنے کا۔ اللہ سب مسلمانوں کو مضبوطی کے ساتھ داڑھیاں رکھنے والا بنا، اور جو خاتون کو ان کو پردے کرنے والیاں بنا۔ سن لو، شیطان اور اس کے گروہ نا امید ہو چکے ہیں۔ تم کیسے اتنے جلدی ہار مان سکتے ہو؟ کیا ہار جیت کا دن ابھی آ گیا؟ یوم التغابن ابھی آ گیا؟ ابھی وقت ہے، تمہاری سانسیں ابھی چل رہی ہے، دیکھو، تم دیکھ رہے ہو، سنو، تم سن رہے ہو۔ جن کے دل مردہ ہے وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تم نے کیا سرنڈر کر دیا شیطان کے سامنے؟ سرنڈر کا مطلب سمجھتے بھی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے، تم برائی سے روکتے ہو،
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف مسلمان کی کیا تعریف کی؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ ابھی وقت ہے، موت کے وقت کیا ہی کر لوگے تم؟ ابھی تو تھوڑا وقت بھی ہے سوچنے سمجھنے کا، نیک عمل کرنے کا۔ جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا تو اس وقت کیا کر لوگے؟ ایگزامینیشن ہال میں آپ کیا کر لوگے؟ جتنی تیاری ہوگی اسی حساب سے پرفارمنس آئے گا سامنے۔ اٹھو، ہمت کرو، نیت کرو۔ اللہ تو نیت کو اور تھوڑی کوشش کو دیکھتا ہے۔ ہار ماننے کا مطلب تم جہنم کے لیے ابھی سے ریڈی ہو، تو پھر قبر اور پھر حشر کے میدان حشر میں جو قیامت آنے کے بعد سجے گی، اس میں کیا امید لگاؤ گے؟ کچھ تو امید کے لیے چھوڑنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں ایسا پھنسا دے بہت سارے وسوسہ میں، یہ وسوسہ وہ وسوسہ، سوچوں میں، بے بنیاد چیزوں میں، بے مقصد چیزوں میں، فالتو چیزوں میں، بے شرمی میں، بے حیائی میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راستوں سے یہ مردود تمہیں دور ایک شہر پر لے جانا چاہ رہا ہے کہ وہاں سے تمہیں واپسی کی کوئی امید بظاہر نہیں دکھتی۔ ایسے شہر پر لے جانا چاہ رہا ہے کہ وہاں سے جو واپسی کی امید بظاہر نہیں دکھتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ تو بس اللہ کی پناہ میں آئے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کہیں کلمہ، یعنی کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سپرد کر دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کہ ہم نے سنا، سمعنا وطعنا، اور ہم نے مانا آپ کی بات، ہم ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، آمین۔ یا اللہ ہم مومن والی آنکھ یعنی نور عطا فرما، بند دلوں کے پردے کو ہٹا دے اور دین پر چلنا آسان کر دے، آمین۔ اس لیے ذرا سا ہمت نہ رہے، ہمت کریں، چونکہ آپ کے بھی زندگی ہے، یہ موقع ملا ہے۔ جو جس عمر میں ہے اللہ سے معافیاں مانگے، خوب معافیاں مانگے، خوب استغفار کریں۔ استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ اگر کوئی ہے تو وہ استغفار ہے۔ پورے قرآن شریف میں 3 جگہ استغفار کے انعامات اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں۔ سورہ نوح میں تو واضح ہے کہ تم استغفار کرو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، آسمان اور زمین سے طرح طرح کے خزانے نازل کرے گا، اور بھی سورہ ہود میں ہے اور ایک جگہ اور قرآن شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں استغفار کی فضیلت، خوب سے خوب استغفار کرے، اللہ سے لو لگائے، ہمت کرے۔ بس وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کب 5 10 15 20 25 30 40 45 سے کب 60 65 ہو جائے۔ اس لیے ہمت کرے، ابھی سے ہار نہیں مانے کم سے کم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے، تو بس اللہ کی پناہ میں آئے شیطان مردود سے۔ ذکر سے، اذکار سے، نماز سے، قرآن سے، نیکی کا حکم سے، برائی سے روکنے سے۔ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں جب ان سب کو ڈیلی روٹین میں لائیں گے تو جو آگ تمہیں دکھتا ہے، مطلب بظاہر جو آگ دکھتا ہے، یعنی کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ارے کیسے داڑھی رکھیں گے، کیسے ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنیں گے، کیسے پردہ کریں گے، کیسے نگاہیں نیچے کریں گے، اور کیسے اپنے اسلامی جو ارکان اس کو ادا کریں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بس شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے، ایک آڈمبر سے کریٹ ہو گیا، ایک امیجنیشن کریٹ ہو گیا، ایک نیگیٹو ورلڈ کریٹ ہوا کہ یہ سب امپاسبل، کیسے ہو پائے گا؟ سب کچھ ہو پائے گا۔ بس آپ ذکر، اذکار، نماز، قرآن، مسجد سے جڑاؤ، اللہ سے جڑاؤ، اللہ اس کے رسول سے جڑاؤ، بڑھائیں تو صحیح، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا اور اسلام پر چلنا بہت ہی آسان ہو جائے گی، بہت ہی آسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اسلام پر چلنا آسان کر دے، دین پر چلنا آسان کر دے۔ اللہ ہمیں مومن والی آنکھ یعنی نور والی آنکھ عطا فرما، ہمارے دل کو بھی نور سے بھر دے، آمین۔